ناول نگری کے معزز سامعین، تاخیر سے حاضری پر معذرت خواہ ہیں۔ آج ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے طارق اسماعیل ساگر صاحب کے لکھے ہوئے ناول میں ایک جاسوس تھا۔ اس کی قسط نمبر 4 آج آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آئیے اس کہانی کے آگے کے واقعات کو سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ اپنی پسند کی سیریز سن سکیں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ پھر تو اچھا ہوا، جلدی واپسی ہوگی، ہمارے نئے ساتھی نے ہماری گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ تینوں حد الوسیع یہی کوشش کر رہے تھے کہ ماحول کو خوشگوار بنائے رکھیں، لیکن ہم تینوں میں سے کسی کو کوئی خوش فہمی نہیں تھی۔ ہمیں علم تھا ایسے حالات میں سرحد پار کرنا کتنا جان جوکوں کا کام ہے۔ سرحدی اضلاع میں ناکہ بندیاں زور پکڑ رہی ہوں گی اور بھارتی سیکورٹی شکاری کتوں کی طرح ہماری بو سونگھتی پھر رہی ہوگی۔ جسونت نے بالآخر پہل کی۔ میرے خیال میں راجستھان سے کافی موقع مل جائے گا، وہ بولا۔ فی الحال اس ذکر کو جانے دو، کل بات ہوگی، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ فلم کے خاتمے پر ہم اکٹھے ہی باہر آ گئے۔ شام تک کا وقت ہم نے گھوم پھر کے ضائع کیا۔ شام کو میں نے اپنے نئے ساتھی کو جسونت کے حوالے کیا اور اگلے روز اپنے مخصوص مقام پر ملاقات کرنے کا وعدہ کر کے میں ان سے الگ ہو گیا۔ میں سیدھا مارکیٹ میں پہنچا اور وہاں سے اپنے بل کے مختلف آرڈرز وصول کیے، کیونکہ گھر سے تو میں اسی مشن پر نکلا تھا۔ دہلی ہی کے ایک ٹیلی فون ایکسچینج سے میں نے لدھیانہ فون کیا، پرکاش سے بات کی اور اسے اپنی خیریت کی اطلاع دے دی۔ میں اپنے کسی عمل سے ان لوگوں کو اپنے پراسرار ہونے کا احساس نہیں دلانا چاہتا تھا۔ میری حد الوسیع کوشش یہی تھی کہ میں ایسی کوئی حرکت نہ کروں جو انہیں میرے متعلق سوچنے پر مجبور کر دے۔ پرکاش کو میں یہ کہہ کر آیا تھا، میں دہلی سے آرڈر وصول کرنے جا رہا ہوں۔ اب اسے اطلاع دینا بھی ضروری تھا کہ فلاں جگہ مال روانہ کر دے۔ رات جسونت اور ہمارے نئے ساتھی نے مجھ سے علیحدہ گزاری۔ اگلے روز مجھے معلوم ہوا کہ جسونت نے نئے ساتھی کو سرائے میں قیام کے لیے جگہ دلوا دی تھی، جبکہ خود اس نے رات ہوٹل میں بسر کی۔ دوسرے دن علی صبح ہم لوگ منصوبے کے مطابق اکٹھے ہو گئے۔ ہم تینوں نے بھی عام قسم کا لباس پہن رکھا تھا، صرف نئے ساتھی نے بطور احتیاط گرم چادر اوڑھ رکھی تھی۔ ہماری شدید خواہش تھی کہ پاکستان پہنچنے تک اس کی جسمانی حالت نارمل رہے۔ ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں ناشتہ کرنے کے بعد ہم تینوں اسی حال میں اکٹھے ہو گئے۔ یہاں ایک محفوظ کونے میں بیٹھ کر تقریباً 2 گھنٹے کی بحث و تمہیز کے بعد بالآخر جسونت اور میں نے اتفاق رائے سے اپنی دانست کے مطابق سرحد عبور کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ منتخب کر لی تھی۔ جسونت اور میرے ساتھی نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں دہلی سے واپس پلٹ جاؤں، لیکن میں نے انہیں تنہا چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ میں چاہتا تھا اپنی آنکھوں سے انہیں بحفاظت سرحد پار کرتا دیکھ سکوں۔ میرے بضد ہونے پر وہ مجھے سرحدی علاقے تک ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گئے۔ ریلوے اسٹیشن سے ہم نے معلومات حاصل کی اور ایک ایسی گاڑی کا علم ہوا جو ہمیں ہمارے مطلوبہ اسٹیشن پر شام کے وقت پہنچاتی تھی۔ وہ دن بھی ہم نے دہلی میں گزارا اور دوسرے روز علی الصبح ٹرین کے ذریعے اپنی منزل کو چل دیے۔ اس مرتبہ ہم تیسرے درجے میں عام بھارتی شہریوں کے روپ میں سفر کر رہے تھے۔ ہم آپس میں کبھی کبھی اس طرح بات کر لیتے تھے جیسے ایک ہی ڈبے میں سفر کرنے والے مسافر ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں۔ اسٹیشن پر کوئی خاص سرگرمی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ غالباً انڈین سیکورٹی کو یہ خیال گزرا تھا کہ ہم دہلی سے کسی اور طرف نکل گئے ہیں۔ گاڑی شام کے تقریباً 6 بجے ہندو مل کوٹ پہنچی۔
چھوٹے سے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اترتے ہوئے ہم نے سامنے نظر دوڑائی تو ہمیں ریلوے لائن ٹوٹتی ہوئی نظر آئی، جہاں ریلوے لائن کا سلسلہ ختم ہوتا تھا، جس کے بعد پاکستانی سرحد شروع ہو جاتی تھی۔ اسٹیشن سے بالکل ملحقہ بی ایس ایف کی چیک پوسٹ بنی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کھیتوں میں مختلف جگہ انہوں نے نگرانی کے لیے مورچے بنا رکھے تھے۔ کچھ فاصلے پر ایک مندر نظر آ رہا تھا، جس کی اونچی چھت کے ایک کونے میں بھارتی سیکورٹی فورسز کا ایک سپاہی آنکھوں سے دوربین لگائے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ صرف پاکستانی علاقے پر ہی نظر نہیں رکھے ہوئے تھا، بلکہ ارد گرد ہونے والی سرگرمیوں سے بھی باخبر تھا۔ جیسے ہی اس کی دوربین کا رخ پلیٹ فارم کی طرف ہوا، نہ جانے کیوں میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ قریبی دیہات کے رہنے والے لوگ کھیتوں میں چلتے ہوئے گھروں کی سمت جا رہے تھے۔ طے شدہ پلان کے مطابق ہم لوگ ڈبے سے اترتے ہی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے۔ انہوں نے تو قریبی دیہات کی طرف جانے والی پگڈنڈیوں کا رخ کیا، جبکہ میں مخالف سمت شہر کی جانب چل دیا۔ ریلوے اسٹیشن سے پاکستانی سرحد کا فاصلہ بمشکل 1 فرلانگ بنتا تھا۔ جسونت اور میرے ساتھی نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا تھا، جو انہوں نے اتنے خطرناک علاقے کو سرحد عبور کرنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ بھارتی سیکیورٹی کی نظروں میں آنے تک وہ کم از کم آدھا فاصلہ طے کر لیں گے اور آدھا اپنی قوت ارادی کے بل پر بھاگ کر بھی طے کر سکتے تھے۔ میرے ساتھی کا خیال تھا کہ گولی لگنے کی صورت میں بھی وہ کم از کم پاکستانی علاقے میں گریں گے، اس طرح اپنے وطن کی خاک تو نصیب ہوگی۔ وہ ایک دفعہ فرار ہونے کے بعد دوبارہ زندہ بھارتی حکومت کے ہاتھ نہیں آنا چاہتا تھا۔ میں اس کے جذبے کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ جسونت نے بھی اس کی خواہش اور جذبات کے احترام میں اس علاقے پر اتفاق رائے کیا تھا، اور اب وہ دونوں جیالے قدم بقدم اپنی سرحد کی طرف گامزن تھے۔ میں اسٹیشن کے ایک گوشے میں پیشاب کرنے کے بہانے بیٹھ گیا۔ میری نظریں ان پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ سردیوں کے موسم کی وجہ سے سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک اتنی روشنی ضرور باقی تھی جس میں مجھے پاکستانی رینجرز کی پوسٹ پر لہراتا ہوا سبز ہلالی پرچم صاف دکھائی دے رہا تھا۔ رینجرز کی پوسٹ درختوں کے جھنڈ میں گری ہونے کی وجہ سے گو کہ دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں وہ سب کچھ محسوس کر سکتا تھا جو وہاں موجود تھا۔ خاک وطن کے اتنے نزدیک ہونے کی وجہ سے مجھ پر ایک خاص قسم کی جذباتی کیفیت طاری تھی۔ پاکستانی فضاؤں کی سمت سے آنے والی ہوائیں مجھے ایک گونا طمانینت کا احساس بخش رہی تھیں۔ میرے دل میں معجزاً وطن کی محبت کے لیے میرے جذبات دو چند ہو گئے تھے۔ میرا جی چاہتا تھا میں ان غاصبوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑوں جو میری مقدس ماں دھرتی کی طرف میلی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میرے دونوں پیارے ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے دیہاتیوں کے ساتھ کھیتوں کی سمت جانے والی پگڈنڈی پر رواں دواں تھے۔ آگے آگے جسونت تھا، اس کے پیچھے میرا ساتھی۔ جسونت نے دائیں ہاتھ میں دیہاتی طرز کا کپڑے کا تھیلا پکڑا ہوا تھا، جس میں ایک ریوالور اور اس کی گولیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس نے تھیلا کچھ اس طریقے سے پکڑا تھا کہ چند لمحوں کے نوٹس پر بھی وہ ریوالور نکال کر فائرنگ کر سکتا تھا۔ میرے ساتھی نے ایک گرم چادر اوڑھ رکھی تھی، اس کے دونوں ہاتھ چادر کے اندر تھے اور ایک ہاتھ میں اس نے بھی ریوالور تھام رکھا تھا۔ دونوں ساتھی چلتے چلتے اب اس مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں سے ایک راستہ کھیتوں کی سمت جاتا تھا اور دوسرا پاکستانی سرحد کی طرف۔ ابھی وہ بمشکل
2-3 قدم ہی چل پائے تھے کہ میں نے اسٹیشن کے قریب مندر پر بنی چیک پوسٹ پر نگرانی کرنے والے محافظ کو چونکتے دیکھا۔ اس نے اپنی دوربین ایک طرف رکھ دی اور گلے میں لٹکتی وسل کو منہ میں دبا لیا۔ وسل کی تیز آواز مجھے وہاں بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ خطرے کا احساس ہوتے ہی اسٹیشن سے ملحقہ BSF پوسٹ سے میں نے باری باری باہر نکلتے ہوئے 5 مسلح سپاہیوں کو دیکھا۔ یہاں ایسے واقعات اکثر رونما ہوتے رہتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے جو پہلے سے تیار سپاہی یہاں ہر وقت موجود رہتے تھے۔ اسٹیشن سے یہ منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میرے علاوہ بھی وہاں موجود کافی لوگ محو تماشا تھے۔ وسل کی آواز سنتے ہی بے اختیار میرا ہاتھ اپنے کپڑوں میں چھپے ریوالور کو ٹٹولنے لگا۔ میں اکیلا ایک معمولی ریوالور سے ان لوگوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا، البتہ اپنی جان ضرور گنوا سکتا تھا، جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچتا۔ میری حالت کا اندازہ آپ بخوبی فرما سکتے ہیں کہ شدید خواہش کے باوجود میں اپنے ساتھیوں کی کوئی مدد کرنے سے قاصر تھا۔ میں بت بنا اپنی جگہ کھڑا بھاگتے ہوئے بھارتی بارڈر سیکورٹی فورسز کے جوانوں کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میرے ساتھیوں کو تعاقب کا احساس ہوا، میں نے جسونت کو رکتے دیکھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے میرے ساتھی کو ایک سمت رہنمائی کی تھی۔ ان سے 15-20 گز کے فاصلے پر ہی پاکستانی علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ جسونت کے چاروں طرف گولیوں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن اس کے بھاگنے کا انداز دیکھ کر میں ہی کیا، اسٹیشن پر محو تماشا باقی تمام لوگ بھی اش کر اٹھے۔ کسی تربیت یافتہ کمانڈو کی طرح سیدھا نہیں بلکہ آڑا ترچا ہو کر بھاگ رہا تھا۔ اس کے اس عمل میں بھی اتنی تنظیم اور ربط تھا کہ کوئی بھی یہ اندازہ نہیں کر پاتا تھا کہ وہ اچانک دائیں مڑے گا یا بائیں طرف۔ اس کی پوزیشن 8 کے ہندسے والی تھی۔ اسی اثنا میں اس کے عقب سے فائرنگ کی آواز آئی۔ غالباً میرا ساتھی جو اپنی دھرتی پر پہنچ چکا تھا اسے کورنگ فائر دے رہا تھا۔ بین الاقوامی سرحد ہونے کی وجہ سے بھارتی سرحدی افواج زیادہ فائرنگ کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ وہ دونوں اطراف میں سرحدوں پر ہنگامی صورتحال کار فرما تھی۔ وہ کسی بھی ملک کی فوج کی طرف سے کی گئی کوئی بھی غیر معمولی حرکت دوسری سمت کے افواج کو اشتعال دلا کر جنگ کی صورتحال پیدا کر سکتی تھی۔ بھارتی افواج چونکہ مشرقی پاکستان میں کی جانے والی تخریبی کارروائیوں میں پوری طرح ملوث ہو چکی تھی اور مرکزی فوجی کمانڈ کی نظریں بھی مشرقی سرحدوں پر لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ خواہ مخواہ اپنے افواج کو مغربی محاذ پر کسی جنگ میں الجھانے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ چند لمحے تو میرے ساتھی نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، پھر اچانک وہ پاکستانی علاقے کی سمت جھکتے ہوئے بھاگنے لگا۔ جسونت اچانک پلٹا۔ اس نے ایک درخت کی آڑ لے کر اپنے تعاقب میں آنے والوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ اسے فائرنگ کرتے دیکھ کر بھارتی سپاہی وہیں رک گئے۔ غالباً وہ خاصے تربیت یافتہ لوگ تھے، کیونکہ چند سیکنڈ میں ہی انہوں نے زمین پر لیٹ کر پوزیشنیں لے لی تھی۔ اب ان کی خودکار رائفلیں شعلے اگلنے لگیں، لیکن بے سود، کیونکہ جسونت نے ان کے زمین پر گرنے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ وہ بھاگ اٹھا اور بھاگتے ہوئے اس نے ریوالور دوبارہ لوڈ کر لیا تھا۔ وہ کبھی کبھی رک کر ایک آدھ فائر کر دیتا تھا۔ اسی اثنا میں کسی بھارتی سپاہی کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ اٹھ کر اس کا تعاقب کر سکے۔ ان کی تمام تر توجہ مشرقی پاکستان کی طرف مبذول تھی۔ مغربی سرحد پر لڑائی مول لینے میں جو خطرات پوشیدہ تھے،
ان سے بھارتی سپریم کمانڈ بھی بخوبی آگاہ تھی اور وہ اپنی افواج کو کہیں بھی الجھانے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ سرحدی افواج کی فائرنگ بند ہوتے ہی میں نے جسونت اور اپنے ساتھی کو فضا میں اچھلتے دیکھا، غالباً وہ جوش مسرت سے یا پھر بھارتی سرحدی افواج کو ان کی بے بسی کا احساس دلانے کے لیے یہ حرکت کر رہے تھے۔ میرے دونوں دوست عافیت سے سرحد پار کر گئے تھے۔ خوشی کے مارے میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ چند منٹ بعد ہی بھارتی سپاہی منہ لٹکائے واپس کیمپ کی طرف آ رہے تھے۔ اسٹیشن پر موجود لوگ دل کھول کر بھاگنے والوں کو داد دے رہے تھے۔ میں مطمئن شہر کی طرف چل دیا۔ صبح کی پہلی گاڑی سے میں لدھیانہ چلا گیا، جہاں مجھے ایک اہم کام سونپا گیا تھا۔ لدھیانہ میں میری اطلاعات کے مطابق دشمن کچھ نئی دفاعی نوعیت کی تعمیرات کر رہا تھا۔ مجھے نہ صرف ان کا کھوج لگانا تھا بلکہ یہ بھی جائزہ لینا تھا کہ وہاں کس نوعیت کے ہتھیار نصب کیے جا رہے ہیں۔ مشن کی اہم نوعیت نے احساس ذمہ داری کو بڑھا دیا تھا۔ میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا۔ اجنبی شہر، اجنبی لوگ اور کسی حد تک اجنبی ماحول۔ میں نے بھارتی معاشرے میں گو کے خاصے مضبوط قدم جما لیے تھے، لیکن اپنے ان اقدامات کی وجہ سے میں شہر کی حد تک ہی محفوظ رہ سکتا تھا۔ دفاعی نوعیت کے اہم مقامات کے گرد پھیلے ہوئے بھارتی انٹیلیجنس کے جال میں سے راستہ بنانا بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ لدھیانہ میں شام کے وقت پہنچا تھا۔ ایک ہوٹل میں نے سفری ایجنٹ کی حیثیت سے قیام کیا۔ شام کو میں نے شہر کا چکر لگا کر اپنے ٹارگٹ سے متعلق تھوڑی بہت معلومات حاصل کر کے ہوٹل واپس آیا تو اپنے کمرے میں جانے کے بجائے ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں جا کر بیٹھ گیا۔ مجھ پر صبح سے ہی خاصی بوریت سوار تھی۔ ایک تو پیسنجر ٹرین کا سفر ہی تکا دینے والا تھا، پھر سارا دن دھکے کھانے کے باوجود مجھے اپنے کام کی ایک بات بھی معلوم نہیں تھی، سوائے اس کے کہ نئی فوجی نوعیت کی تعمیرات کس جگہ ہو رہی ہیں اور آفیسر انچارج کون ہے۔ ایک کونے میں لگی خالی میز کے گرد کرسی گھسیٹ کر میں بھی بیٹھ گیا۔ مجھے بیٹھے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے جب میں نے ایک سکھ نوجوان کو سارے حال میں بے چینی سے نظریں دوڑاتے دیکھا۔ تقریباً ہر میز پر ایک سے زیادہ لوگ بیٹھے تھے۔ وہ سیدھا میری طرف چلا آیا۔ ست سری اکال، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی فتح بلائی۔ میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں سردار جی؟ اس نے بڑی انکساری سے پوچھا۔ کیوں نہیں ادھاریے، میں نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی خوش اخلاقی سے میں خاصا متاثر ہوا تھا، کیونکہ سکھ بدتمیز بھلے نہ ہو لیکن اتنے نرم اور ملائم لہجے میں گفتگو واقعتاً عجیب بات تھی۔ آپ یہاں قیام فرما ہیں؟ اس نے بیٹھتے ہی پوچھا۔ جی ہاں، لیکن فائدہ کوئی نظر نہیں آتا، میں نے جواب دیا۔ اگر برا نہ منائے تو اپنا پریچے تعارف۔ پرکاش نام ہے میرا، سیلز ایجنٹ ہوں، کمیشن پر کوئی کام بھی کر سکتا ہوں۔ پچھلے 3 روز سے کوئی بزنس نہیں ملا۔ میں نے اس کا فقرہ مکمل کر دیا۔ بڑا آنند ملا آپ سے مل کر۔ میرا نام سورن سنگھ ہے، جالندھر میں ہماری برتن بنانے کی فیکٹری ہے۔ اس نے اپنی فیکٹری کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ آپ کیا بزنس کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں؟ مجھے پھر امید کی کرن دکھائی دی۔ جی ہاں، پتا جی کی خواہش ہے کہ میں گھوم پھر کے کاروبار کا جائزہ لوں، اس نے بیرے کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ادھر لانا، میں نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے بیرے سے کہہ دیا جو میرے لیے کافی لا رہا تھا۔ دیکھو بھائی، میں تو زبردستی کا مہمان بن بیٹا۔ آدمی خاصا دلچسپ اور ہنس مکھ دکھائی دے رہا تھا۔ مگر آپ منظور فرمائیں تو میں آپ کے لیے کوئی خدمت انجام دوں؟ میں کمیشن پر بہت سی فیکٹریوں کے لیے کام کرتا ہوں، میں نے بڑی چاپلوسی سے کہا۔
کیوں نہیں، اس نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ یہاں شہر سے باہر ایک چھاونی بن رہی ہے، سنا ہے آفیسر انچارج کوئی آیا ہے، باقی تو سارا اسٹاف میونسپلٹی مارکیٹ ہی کا ہی ہے، اس سے خاصا لمبا آرڈر مل جائے گا ہمیں کل پرسوں میں۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، اس نے بے چینی سے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ سردار جی، سیلز مین شپ مجھے وراثت میں ملی ہے، میں جو بات کہوں گا اس پر عمل کر کے دکھلاؤں گا، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ بھارت میں کمیشن ایجنٹ کے بغیر کسی کاروبار کا تصور ہی ناممکن ہے۔ اس نوجوان سکھ کا تعلق سکھوں کے کاروباری قوم پاپے سے تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عموماً پوٹوہار کے علاقے سے متعلق ہیں اور یہاں سے ہجرت کر کے بھارت چلے گئے تھے۔ پاپے اپنے بچوں کو اس وقت تک کاروبار نہیں سونپتے جب تک انہیں ان کی بصیرت کا یقین نہ آ جائے یا یہ اپنے پہروں سے ان کے کاروباری ہونے کا ثبوت حاصل نہ کر لے۔ یہ نوجوان اپنے کاروباری مشن پر نکلا تھا اور چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ مال فروخت کر کے اپنے باپ کی نظروں میں مقام حاصل کر سکے۔ اس کو ایسا کمیشن ایجنٹ مل جاتا جو اس کا مال معمولی کمیشن کے عوض فروخت کر سکے، بڑی خوش بختی تھی۔ میری خوش نصیبی یہ تھی کہ مجھے پکا سکھ مل گیا تھا اور وہ بھی فیکٹری کے مالک کا بیٹا۔ میرے ذہن نے ایک شاندار منصوبہ ترتیب دے لیا تھا اور اب مجھے اس پر عمل کرنے کے لیے اس کے لوازمات بہم پہنچانے تھے۔ میں نے جو معلومات اب تک حاصل کی تھی ان کے مطابق یہ دفاعی تعمیرات فوج کی نگرانی میں ہو رہی تھی۔ ہر سیکشن کے لوگ فوج سے متعلق ہی تھے۔ یہاں کا آفیسر انچارج ایک سکھ کرنل تھا۔ مجھے برتن بنانے والی کمپنی کا سیلز ایجنٹ بن کر اس کرنل تک پہنچنا تھا۔ کافی آ گئی۔ نوجوان بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے کافی کے گھونٹ برتا اپنے منصوبے کی جزیات پر غور کر رہا تھا۔ مجھے بخوبی علم تھا کہ منصوبہ بندی میں ذرا سی ڈھیل رہ گئی تو اس کا نتیجہ کتنا خطرناک ہوگا۔ موقع سے ایک پاکستانی جاسوس کا پکڑا جانا، وہ مجھے فوراً گولی مار دیتے، لیکن یہ خطرہ مول لینا بھی بہت ضروری تھا کیونکہ وقت بہت کم تھا اور لمبی مدت کی منصوبہ بندی کا انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سردار جی، کیا آپ موٹر سائیکل کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ میں نے کافی پیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ تھوڑی دیر تک کچھ سوچنے کے بعد اس نے ہاں میں جواب دیا۔ بس تو کام بن گیا، میں نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ کیسے یار، کچھ میرے بھی پلے پڑے، اس نے بے چینی اور اشتیاق سے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ دیکھو مہاراج، آفیسر انچارج پنجابی ہے اور یہاں مال سپلائی کرنے میں زیادہ تر غیر پنجابی۔ میرا خیال ہے اس سے پنجابی ہونے کا فائدہ ضرور ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس تک پہنچ جائیں۔ بس ذرا ہمت کی ضرورت ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے میں نے منصوبہ بتایا۔ منظور ہے یار، اس نے تہیہ بند لہجے میں میرے کندھے پر ہاتھ مارا۔ کمیشن طے ہو گئی اور اگلی روز علی صبح وہ موٹر سائیکل سمیت میرے ہوٹل پہنچ گیا۔ ایک گتے کے ڈبے میں سٹینلیس اسٹیل کے مختلف قسم کے برتن اس نے بجلی سٹینڈ پر باندھ رکھے تھے۔ لو سردار جی، آج ہماری سیلز مین شپ دیکھو۔ میں نے اسے اپنے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خدا کو یاد کر کے موٹر سائیکل سٹارٹ کر دی۔ تقریباً گھنٹہ بھر کے سفر کے بعد بالآخر ہم ٹارگٹ ایریا میں داخل ہو گئے۔ دفاعی نوعیت کی تعمیرات کے گرد و نواح فوج کا پہرا تھا اور کم از کم 1 مربع میل کے علاقے میں سویلین کا داخلہ ممنوع تھا۔ میں سارے راستے اپنے ساتھی کی ہمت بڑھاتا آ رہا تھا، وہ کسی بات کی پرواہ نہ کرے اور بالکل نہ گھبرائے۔ پہلے حفاظتی دروازے کی تو ہم نے پرواہ ہی نہیں کی اور اس پر بغیر رکے آگے بڑھ گئے۔ کچھ سویلین جو یہاں ٹھیکیداری کرتے تھے، انہیں شناختی کاغذات دکھانے کے بعد ایک مخصوص علاقے تک جانے کی اجازت تھی۔ غالباً ہمیں بھی پہرے داروں نے انہی میں سے جان لیا تھا۔ اب تمام خطرات کا رخ ہماری جانب ہوگا۔ ہم اس علاقے میں داخل ہو چکے تھے جہاں اہم نوعیت کی عمارتیں بن رہی تھیں۔ ہمارے چاروں طرف میزائل اور جدید نوعیت کے دیگر ہتھیار نصب تھے۔ میری پرتجسس نظریں تمام مناظر کو میرے دماغ کی فلم پر منتقل کر رہی تھیں۔ اب خاصا خطرناک مرحلہ آ گیا تھا۔
ہم آخری دروازے پر پہنچ گئے تھے۔ کچھ فاصلے پر بڑے بڑے بلڈوزر اور کرینیں اپنی کام میں مصروف تھیں۔ لکڑی کے عارضی گیٹ پر 2 مسلح سنتری موجود تھے۔ ہالٹ، ایک نے سٹین گن کو پوزیشن میں لیتے ہوئے کہا۔ کون ہے؟ کدھر جانا ہے؟ ہمارے رکتے ہی دوسرا سپاہی غصے سے بولا۔ ہم کرنل بانوا کے رشتہ دار ہیں، ان سے سائٹ پر ملنے آئے ہیں، میں نے بڑے باادب لہجے میں کہا۔ لیکن یہ غلط طریقہ ہے، باہر گیٹ پر رپورٹ کریں، دوسرا بولا۔ خالہ جی، ہمیں سب گیٹ والے جانتے ہیں، آپ شاید نئے آئے ہیں۔ میرے جواب نے اسے چند لمحوں کے لیے تذبذب میں مبتلا کر دیا۔ موٹر سائیکل سٹارٹ تھی، ان لمحوں کو گنوانا میری بدقسمتی ہوتی۔ میں نے گیئر لگایا اور آگے بڑھ گیا۔ دونوں بے بسی سے ہمیں دیکھتے رہ گئے۔ ابھی ہم بمشکل 10-12 گز چل پائے تھے کہ سامنے رکاوٹ آ گئی۔ یہاں ٹینٹ لگا تھا اور ایک سکھ کرنل سپاہیوں کو اشارے سے کچھ بتا رہا تھا۔ ہمیں وہاں دیکھ کر وہ سب چونک پڑے۔ 2-3 سپاہی تیزی سے ہماری طرف بڑھے مگر کرنل اپنی جگہ کھڑا رہا۔ ست سری اکال، ہم دونوں اسی اثنا میں موٹر سائیکل سے اتر چکے تھے۔ ست سری اکال، کرنل نے جواب دیا۔ کون ہو تم لوگ؟ یہاں کیسے آ گئے؟ اس کا لہجہ دوآبی والی پنجابی کی چغلی کر رہا تھا۔ جالندھر سے آتے ہیں مہاراج آپ کا سن کر، میں نے اسے پنجابی لہجے میں جواب دیا۔ اس کا تعلق ضلع جالندھر ہی لگتا تھا۔ مجھے مناسب سمجھ رہا تھا، یہی اس کی کمزوری تھی۔ بڑے آدمی ہو، ایسے نہیں آیا کرتے، اس نے اتمام محبت کے لیے کہہ دیا۔ क्षमा کر دیجئے مہاراج، میرے ساتھی نے جواب دیا۔ آؤ میرے ساتھ، کیا بات ہے؟ سپاہی منہ دیکھتے رہ گئے۔ اس نے ہمیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ کرنل بھی جٹ سکھ تھا، اپنے سکھ ساتھیوں کے سامنے اپنی کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے میں نے اپنا اور اپنے ساتھی کا تعارف اور یہاں آنے کا مقصد بیان کر دیا، اور اسے یہ بھی جتا دیا کہ ہم یہاں تک پہنچنے کا خطرہ صرف اس لیے مول لیا تھا کہ یہاں ہمارے علاقے کا ایک جٹ کرنل ہر چیز کا انچارج ہے۔ اب ہم ناکام واپس نہیں لوٹنا چاہتے۔ لیکن یارو، یہاں سپلائی کرنے کے لیے رجسٹریشن کروانا پڑتی ہے، یہ تو غیر معمولی اقدام ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہمیں میس کے لیے برتنوں کی ضرورت ہے، لیکن مہاراج جی، قانون بھی آپ ہی ہیں، ہمارے آنے کا کوئی فائدہ تو ہو۔ میں نے بڑی چاپلوسی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں لوکل پرچیز کے کھاتے میں تم لوگوں کو آرڈر دلوا دوں گا، لیکن مستقل سپلائی ممکن نہیں، اس نے جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ دوران گفتگو وہ چاروں طرف گھوم پھر کر وہاں کام کرنے والے عملے کو بھی ہدایات دیتا جا رہا تھا۔ میں نے 2-3 مرتبہ اس سے بالکل اجنبی لیکن تجسس بھرے لہجے میں وہاں نصب شدہ ہتھیاروں کے متعلق بھی پوچھ لیا تھا۔ میرا ساتھی بھی ان کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں خاصی دلچسپی لے رہا تھا۔ سکھ کرنل بھی ہمیں باقاعدہ ہتھیاروں کے نزدیک لے جا کر ان کا معائنہ کروا رہا تھا۔ میری شدید خواہش تھی کہ اب اس سے جان چھڑاؤں اور ذہن میں سمائی ہوئی معلومات کو فوراً احاطۂ تحریر میں لے آؤں، لیکن میرے ساتھی کا دل کچھ زیادہ ہی لگ گیا تھا۔ غالباً یہ سب کچھ اس کے لیے نیا اور دلچسپ تھا۔ ہم نے کرنل کو ایک کٹلری سیٹ زبردستی بطور تحفہ پیش کیا اور اس سے 4000 روپے کے برتنوں کا آرڈر لے لیا۔ دوپہر کا کھانا کرنل باجوہ نے ہمیں عارضی طور پر بنے ہوئے ایک میس میں کھلایا اور جالندھر میں ملنے کا وعدہ کر کے ہمیں رخصت کر دیا۔ ہمارے دوست کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یار، واقعی تم تو کمال کے بندے ہو، میں پتا جی سے کہہ کر تمہیں سیلز مینیجر کی نوکری دلوا دیتا ہوں، اس نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے مجھ سے راستے میں کہا۔ ناول نگری کے معزز سامعین، یہاں پر اس سلسلے کی قسط نمبر 4 اپنے اختتام کو پہنچی۔ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔